الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دو آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا اور سرکار مدینہ کے نائب ہیں میرے خواجہ اجمیر کی گلیوں میں طیبہ کا نظارہ ہے خواجہ ذرا دیکھو تو کیا حال ہمارا ہے ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اور دور کنارہ ہے اجمیر کے عاشق ہیں خادم ہے بریلی کے اجمیر کے عاشق ہے خادم ہے بریلی کے یہ در بھی ہمارا ہے وہ در بھی ہمارا ہے سرکار مدینہ کے صدقے میں عطا کر دو دولت بھی تمہاری ہے منگتا بھی تمہارا ہے خواجہ ذرا دیکھو تو کیا حال ہمارا ہے ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اور دور کنارہ ہے آج 4 رجب المرجب 1444 سن ہجری اور رجب المرجب یہ حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں بیان فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے منہا 4 حرم ان میں سے 4 حرمت والے ہیں ذالک الدین القیم یہ سیدھا دین ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر
ظلم نہ کرو۔ وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ عز و جل پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینے 4 اور اللہ کی آسمانی کتابیں بھی 4، اللہ کے مقرب ترین فرشتے بھی 4، اور وضو کے فرائض بھی 4، اور افضل ترین کلمات تسبیح بھی 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی 4، اور سال کے موسم بھی 4، موسم گرما سرما بہار اور خزاں، اور سرکار کے صحابہ میں افضل بھی 4 صحابہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی اجمعین۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 راتوں میں خیر و برکت کی بارش ہوتی ہے۔ عیدین یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ جو 10ویں ذوالحجہ کی رات ہوتی ہے، اور دوسرا شب برات، تیسرا 2 یہ عیدین کی راتیں اور تیسرا شب برات، اور چوتھی فرمایا رجب المرجب کی پہلی رات جو کہ گزر چکی ہے۔ پہلے عرب کے اندر لوگ جو تھے وہ اپنے دین اور دنیاوی کام جو ہے وہ قمری سال سے کرتے تھے، باقی دوسرے لوگ شمسی مہینوں سے یعنی چاند اور سورج کے حساب سے، جو اہل عرب تھے وہ چاند کے حساب سے کرتے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ سورج کے حساب سے جو وہ دنیاوی معاملات کیا کرتے تھے۔ قمری سال جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجۃ الحرام پر ختم ہوتا ہے، اور شمسی سال جو ہے جسے عیسوی سال کہتے ہیں، انگریزی سال بھی کہتے ہیں، یہ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر ختم ہوتا ہے۔ شمسی سال جو ہوتا ہے یہ 365 دن اور 6 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ جو انگریزی سال ہوتا ہے، عیسوی سال ہوتا ہے، یہ 365 دن اور 6 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے 4 سال کے بعد فروری کے مہینے میں 1 دن بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ہر سال 6 گھنٹے اضافی ہوتے ہیں، تو 4 سال کے بعد کتنے گھنٹے ہو جائیں گے؟ یہ 24 گھنٹے ہو جائیں گے، یعنی 1 دن کا اضافہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر سال 4 سال کے بعد جو ہے فروری کے 28 کے بجائے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 29 ہوتے ہیں، اور 29 تاریخ ایسی ہے کہ یہ اس صدی کے شہید اعظم کون سے؟ ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یوم شہادت 29 فروری کو ہے۔ 2016 میں ان کو جو ہے تختہ دار پہ لٹکایا گیا تھا اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، قاضی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ عیسوی سال جو ہوتا ہے 365 دن اور 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور جو قمری سال ہوتا ہے یہ 355 دن کا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی شاید غور کیا ہو کہ ہر سال جو رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے وہ پچھلے سال سے 10 دن مزید پیچھے چلا جاتا ہے، 10 یا 11 دن۔ اور انگریزی سال کے عیسوی سال کے جو مہینے ہیں ان کی تاریخیں فکس ہیں، کوئی 30 دن کا ہے اور کوئی 31 دن کا ہے، اور فروری جو ہے وہ 28 دن کا ہوتا ہے، لیکن 4 سال کے بعد یہ 29 دن کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو چاند کے تاریخیں ہیں، حساب ہے، وہ بھی ہر مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اور ہمارے بچپن میں میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، وہ ہمیں عیسوی مہینوں کے جو ہیں وہ دن یاد نہیں رہتے، جنوری کتنے دن ہیں، فروری میں کتنے ہیں،
دسمبر میں کتنے ہیں، نومبر میں، اکتوبر میں یاد رکھنے مشکل تھے، تو ہمیں ایک وہ شعر یاد کراتے کہ بیٹا شعر کو یاد کر لو تو سارے مہینوں کے دن تمہیں یاد ہو جائیں گے۔ وہ کیا تھا کہ 30 دن ستمبر کے، اپریل، جون، نومبر کے۔ ستمبر کے کتنے دن ہیں؟ 30 ہیں۔ اپریل کے بھی 30 ہیں، نومبر کے بھی 30 ہیں۔ 30 دن ستمبر کے، اپریل، جون، نومبر کے، یہ جون کے بھی 30 ہیں۔ 30 دن ستمبر کے، اپریل، جون، نومبر کے۔ فروری کے ہیں 28، باقی سب کے 1 اور 30، کہ باقی جتنے مہینے ہیں وہ سارے کتنے ہیں؟ 31 دنوں کے ہیں، اور فروری کیا ہے؟ 28 کا ہے۔ اور لیپ کا جب سال آئے، 4 سال کے بعد جو سال آتا ہے اس کو لیپ کا سال کہتے ہیں۔ لیپ کا جب سال آئے فروری میں 1 اور بڑھائے، 28 تھے تو کتنے ہو جائیں گے؟ وہ 29 ہو جائیں گے۔ اہل عرب کے اندر پہلے یہ سن نہیں ہوتا تھا، مہینے ہوتے تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، لیکن سال نہیں ہوتا تھا، اور وہ کوئی خاص واقعے کی طرف اس سال کو منسوب کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر جب ہاتھی والا واقعہ ہوا، ابراہا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا، تو اس کو عام الفیل کہتے ہیں، عام کہتے ہیں عین سے، عام جو ہے اس کا مطلب ہے سال، سن۔ عام الفیل، فیل مانی ہاتھی، یعنی ہاتھی والے واقعے والا سال، اس کو عام الفیل کہتے ہیں۔ اور اسی لیے جب بھی آپ پڑھتے ہوں گے کتابوں کے اندر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عام الفیل کے 55 دن کے بعد دنیا میں تشریف لائے، یعنی اس سال کو عام الفیل سے جو ہے منسوب کیا گیا۔ اسی طرح جب حضور پاک قریبی رشتہ دار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ میرے آقا بہت غمگین رہتے تھے، اداس رہنے لگ گئے آپ، اس لیے اس کا نام ہی عام الحزن و ملال والا ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے سے خط لکھا، بلکہ فاروق اعظم نے ان کو خط لکھا تو اس کے اندر شعبان کا مہینہ لکھا، سن تو تھا نہیں اس وقت۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ شعبان پتہ نہیں اگلے سال کا مراد ہے، پچھلے سال کا مراد ہے، اس سال کا مراد ہے، کس کا شعبان، کون سے سال کا؟ تو فاروق اعظم کے بارگاہ میں آ کے حضور ہمارا کوئی اسلامی سال ہونا چاہیے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا کہ کیسے، کہاں سے آغاز کیا جائے نئے اسلامی سال کا۔ کسی نے کہا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس سال کو پہلا سال قرار دیا جائے۔ کسی نے کہا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے اس آپ کے یوم وصال کو پہلا سال قرار دیا جائے۔ کسی صحابی نے کہا کہ جب سرکار دو عالم ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے اس ہجرت والے سال کو پہلا سال شمار کیا جائے۔ تو اس رائے کو زیادہ پسند کیا گیا اور اس کو ہجری سال کہا جانے لگا، یعنی سرکار جب اس مدینہ شریف میں تشریف لائے ہجرت کر کے اس کو ہجری سال یعنی پہلا سال قرار دیا گیا، اور میرے آقا نے 11 سال کے بعد جو وصال فرمایا، یعنی آپ کا وصال سن 11 ہجری میں ہوا۔ تو تب سے اسلامی سال جو ہے یہ شروع ہوا۔ یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اسلامی سال عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اہل عرب جو تھے یہ مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے، کوئی مہینہ 30 کا کر دیتے، کوئی 32 کا کر دیتے، کوئی ربیع الاول پہلے لے آتے، کبھی جو ہے وہ ربیع جمادی الاول جو ہے وہ پہلے لے آتے، یعنی آگے پیچھے رد و بدل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مہینے وہ 12 ہیں، ان میں سے جو ہیں وہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، جس میں رجب المرجب شامل ہے، اس کے بعد ذوالقعدہ شریف، ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں لگاتار، اور بیچ میں ایک رجب المرجب کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حرمت والا مہینہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 4 تاریخ ہے، اور
اس ماہ مقدس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے رجب المرجب۔ اس میں 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد رحمت الہی ہے، اور جیم سے مراد بندے کا جرم ہے، اور با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے۔ گویا اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے کا جرم جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی کرنے کا یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے خوب عبادت اور ریاضت کے بیج بونے چاہیے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ رجب مرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان المبارک روح کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی پیے گا جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا۔ اور روایت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلی رجب کا روزہ رکھتا ہے، جو گزر چکی ہے اس سال، جو پہلی رجب کا میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا جو دوسری رجب کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور فرمایا تیسری رجب کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ پھر جب بھی اس مہینے میں جب بھی وہ روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا روزہ جو ہے 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ تو یہ مہینہ جاری اور ساری ہے، کوشش کریں اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتے ہیں آپ اس میں روزے رکھیں۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں عظیم الشان محل تیار کیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ حرام میں یعنی حرمت والے مہینوں میں سے کسی میں بھی، رجب میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجۃ الحرام میں یا محرم الحرام میں، ان 4 مہینوں میں کسی مہینے میں بھی میرے آقا فرماتے ہیں جس نے 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن جس نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو کوئی پہلی رجب کا روزہ رکھتا ہے، اس سے جہنم کو اتنا دور کر دیا جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور اسے ساری زمین کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے جو 15 رجب کو 10 مرتبہ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف پڑھتا ہے، اسے بھی سونا زمین کے برابر خیرات کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے جو کوئی اس مہینے 1 مرتبہ قل شریف پڑھتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا کہ جو اس رجب کے مہینے میں، حرمت والے مہینوں میں سے کسی میں بھی 1 مرتبہ قل شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھا کریں کہ جب بھی اس طرح کی فضیلتیں سننے کو یا پڑھنے کو ملتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور کبیرہ گناہ اگر حقوق العباد سے منسلک ہیں تو پھر ان بندوں سے بھی وہ معاف کرانا ضروری ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ فرائض ایسے ہیں کہ جو توبہ کے ساتھ معاف نہیں ہوتے، جیسے نماز چھوڑ دینا۔ اب یہ ہے تو گناہ کبیرہ، لیکن توبہ کرنے سے یہ معاف نہیں ہوگا جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے۔ جو قضا ہوا اس کو ادا کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کے ذمہ
60 برس کی نمازیں ہوں، 60 سال کی، اور کتنے بنے گی اب اس کو اندازہ لگائیں، ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5، تو مہینے میں کتنی ہو گئی؟ 150، ایسے ہی ہے جی، 150 مہینے کی نمازیں، اور سال کی کتنی ہو گئی؟ بڑھتی جائیں گی نا، ایک سال کی جیسے بتا رہے ہیں 1800 بن گئی، اب ایک سال کے 1800 بنی، تب اس کو مزید آگے 2 سال میں کریں گے تو کتنی بڑھ جائیں گی؟ 10 سالوں میں، 50 سالوں میں، 60 سالوں میں کتنی بن جائے گی اس کی؟ تو سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی ان کو نیت کر کے باہر نکلے کہ میں جتنے ذمے میری قضا نمازیں میں ساری ادا کروں گا، اور اپنے گھر سے باہر قدم نکال دے، اس کو موت آ جائے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ انما الاعمال بالنیات، نیت المومن خیر من عملہ، بندہ نیت تو کرے، کوشش تو کرے اس کو کرنے کی، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے قضا نماز کو ادا کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، آسان سا طریقہ، کہ جس کسی میں زیادہ قضا نمازی ہو تو اس کو ادا کیسے کرے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے تو یہ نیت کرے، یعنی ہر نماز میں، فجر کی ہو، ظہر کی، عصر کی ہو، اس میں یہ نیت کرے کہ نیت کی میں نے سب میں پہلی فجر کی یا ظہر کی، جو پڑھ رہا ہے نیت کی میں نے سب سے پہلی فجر کی، منہ طرف خانے کاشی بند کے تعالیٰ کہ اللہ اکبر، سبحانک اللہم پڑھے پہلی رکعت میں، سورت پڑھے، پھر رکوع میں جب جائے تو 3 دفعہ کی بجائے 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے، پھر جب سجدے میں جائے تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بجائے 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت پڑھے، اس کے بعد پھر وہ اتحیات میں بیٹھے۔ اب دوسری رکعت جیسے فجر کی نماز ہے، اس کی 2 رکعتیں ہیں، صرف قضا میں سے صرف فرض ہی پڑھے جاتے ہیں، قضا میں سنتے نہیں پڑھتے، اس میں جو ہے ہاں وتر جو ہے وہ 7 قضا کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں عشاء کے جو ہے، باقی جو قضا نماز ہو جائے تو اس میں صرف فرض ہی پڑھے جاتے ہیں، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، جیسے آج کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اگر وہ ظہر کی نماز سے پہلے اس کو قضا کر کے پڑھے گا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ سنتیں بھی ساتھ قضا کر لے، یہ اس دن کے لیے ہے۔ جو پچھلی پرانی ہے تو اس کی سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، وتر اور صرف فرضوں کی جو ہے وہ قضا ادا کی جاتی ہے۔ تو فرمایا جب تم دوسری رکعت میں بیٹھو تو اب تو جب سلام پھیرنا ہے دوسری رکعت میں فجر کی نماز میں، تو اس میں عبدہ و رسولوں کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی اللہ، اب یہ تھوڑا سا لمبا ہے، اسے فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کے سلام پھیرتے ہیں، تھوڑی شارٹ ہو گئی، ابھی درود بھی شارٹ ہو گیا، دعا بھی شارٹ ہوگی، اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ اسی طرح جب وہ وتر پڑھے گا، وتر میں یہ ہے کہ وہ 3 رکعتوں میں الحمد بھی پڑھی جاتی ہے اور سورت بھی پڑھی جاتی ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد اس رکعت میں ہم ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہہ کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ قضا نماز میں یہ ہاتھ نہیں اٹھانا، قضا نماز میں ہاتھ نہیں اٹھانا، تاکہ کوئی ہمارے گناہ پر مطلع نہ ہو جائے، کسی کو ہمارے گناہ کی خبر نہ کہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو اپنا گناہ بتانا یہ بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اللہ اکبر کہہ کے، یعنی سورت پڑھ لی تیسری رکعت میں وتر کی، اس میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں اٹھانے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی دعا قنوت کے بجائے اللہم انا نستعینک و نستغفرک پڑھنے کے بجائے 3 دفعہ کیا کہنا ہے؟ اللہم اغفر لی، یہ کہنے کے بعد آپ رکوع کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح پھر وہ اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو اس میں یہ کہ عبد الرسولوں کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کے سلام پھیر دیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے طریقہ لکھا ہے کہ جس کسی میں زیادہ قضا نمازی ہوں تو وہ اس طریقے سے ادا کرے تو اس کی جلدی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رجب مرجب کی بڑی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو اس مہینے میں 27ویں رجب کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر اس سال اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کل روز قیامت اسے شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ تو بڑی برکتیں ہیں رجب المرجب کی، بڑی اس کی فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رجب کے مہینے میں 3 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ یا ذل جلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثار، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ بصرہ کے اندر ایک عورت تھی جو رجب میں خاص عبادت کا اہتمام کرتی ہے، اس کے وقت کا قریب ہے وصال کا، تو اس نے
اپنے بچوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد جن کپڑوں کو پہن کے میں رجب میں عبادت کرتی تھی اسی کپڑوں میں مجھے کفن دے کے دفنا دینا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ بچوں نے کہا کہ ماں تھی بس عقیدت سے کہہ گئی، اب ہماری ماں ہے، اس کو پرانا کپڑے یہ کیسے کفن دے دوں؟ نیا کفن لیا، اس کو پہنا کے تو اس کو دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد جب بچے گھر آئے، اس کے بچے گھر آئے، دیکھا جس کفن کہ اس نے وصیت کی تھی کپڑوں کی وہ کپڑے غائب ہیں، اور جو انہوں نے کفن دیا تھا وہ کفن واپس گھر میں آ چکا ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے۔ رات کو جب سوئے تو غیب سے آواز آئی کہ جو رجب کے مہینے میں ہماری عبادت کرتا ہے ہم اسے قبر کے اندر غمگین نہیں رہنے دیتے۔ اس نے جو وصیت کی تھی ہم نے اس کی وصیت پر عمل کرتے اس کے کپڑے اس تک پہنچا دیے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے مکاشفۃ القلوب، قلوب کے اندر کہ روزانہ 12,000 مرتبہ وہ خاتون کل شریف پڑھا کرتی تھی رجب کے مہینے میں۔ حرمت والے جو مہینے تو خاص موقع، خاص دن ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جیسے مکہ شریف میں جائیں، حرم کے اندر ایک نیکی کتنی برابر؟ 1,00,000 کے برابر۔ رمضان شریف میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرض پڑھیں تو 70 کا ثواب ملتا ہے، نفل پڑھیں تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اسے 70 نیکیاں ملتی ہیں، اس کو 70 گنا جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اسی جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، صدقہ خیرات۔ اگر کسی نے اس مہینے میں جمعے کے دن کسی نے اگر 1 روپیہ کسی کو صدقہ خیرات دیا تو کس طرح ثواب ملے گا اس کو؟ 70 روپے صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا اس کو۔ ٹھیک ہے جی، زیادہ سے زیادہ جو ہے دن ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے۔ تو 27ویں رجب کے روزے کی میرے آقا نے بڑی فضیلت کو جو وہ بیان فرمایا ہے، اور اس میں عظیم واقعات ہوئے۔ سب سے بڑا عظیم واقعہ کیا ہے معراج کا جی؟ رجب المرجب میں سب سے عظیم واقعہ کون سا ہوا تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ سرکار کا ہر معجزہ عرفہ والا ہے، ہر معجزہ عرفہ والا بے مثل میں مثال ہے، لیکن 2 معجزے ایسے ہیں جن کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک قرآن کا معجزہ، اس جیسا معجزہ کوئی اور سرکار کو نہیں دیا گیا، اور دوسرا معراج کا معجزہ، ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ معراج کے معجزے کی کوئی مثال نہیں ہے، قرآن کے معجزے کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ حالانکہ میرے آقا کا ہر عضو، ہر بال، ہر بات جو ہے معجزہ ہی معجزہ ہے۔ آپ سراپا معجزہ ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ سراپا معجزہ ہے۔ تو اس رات 27ویں شب کو جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتا میں اپنے محبوب کو لے گیا، رات کے مختصر سے حصے میں سیر کرائی اس کو، میں نے اس کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اور یہ دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ عبد کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے جسم اور روح کے ساتھ عبد کہا جاتا ہے، روح نہیں کہا کہ روح کو لیا گیا۔ اللہ فرمایا عبد، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندہ خاص محمد عربی کو میں لے گیا، یعنی میرے آقا کا جسم بھی ساتھ تھا، روح بھی ساتھ تھی، اور میرے آقا دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا جو دیدار کیا اللہ تعالیٰ کا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں سورۃ النجم کے اندر بالکل مزید اس کی وضاحت مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کیسے دیدار کرایا، کتنے قرب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بہرحال تو رجب المرجب کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اچھا، ایک تو معراج کا واقعہ ہو گیا، دوسرا ایک اللہ کے مقرب بندے کا عرس بھی اس مہینے میں منایا جاتا ہے۔ وہ کس کا ہے جی؟ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جن کا 6 رجب پرسوں 6 رجب المرجب کا ان کا جو ہے سالانہ عرس ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں آپ بھی ان کے نسبت مزید پختہ کرنے کے لیے سائے ثواب کا اہتمام کریں۔ خواجہ غریب نواز کا اصل نام ہے حسن، اور 12 واسطوں سے آپ کا بھی سلسلہ جو ہے وہ مولا علی مشکل کشا سے جا کے ملتا ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین آپ سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید ہیں اور باپ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں۔ اسی تو سید یہ اعلیٰ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
اب ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ غریبوں کا بڑا خیال رکھنے والے تھے، بچپن کا عالم تھا ان کا۔ ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ یہ دودھ پی رہے تھے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، والدہ فرماتی ہیں تو وہاں پر ایک غریب عورت اپنا بچہ لے کے آئی تو وہ رو رہا تھا۔ ان کی والدہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بچہ تمہارا رو رہا ہے، اس کو دودھ پلاؤ۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اس نے کہا کہ بی بی کیا بتاؤں سید زادی، اتنے دنوں سے فاقہ کو کھایا پیا ہے نہیں، دودھ ہے نہیں، کیسے پلاؤں؟ تو خواجہ غریب نواز نے اپنی ننھی ننھی انگلیوں سے اشارہ کیا کہ امی آپ اس کو دودھ پلا دیں، تو آپ کی والدہ نے پھر اس کو جو ہے دودھ پلایا۔ بچپن کے عالم۔ بلکہ ایک یہ روایت بھی آتی ہے کہ آپ کے بارے میں، آپ عید کی نماز کے لیے تیاری کر کے آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا ایک راستے کنارے پر ایک نابینا بچہ میلے کچھ کپڑے پہن کے کھڑا ہوا ہے، آپ واپس اس بچے کو اپنے گھر لائے، اس کو نہلایا دھلایا اور اس کے اچھے کپڑے پہنائے اور اس کو بھی اپنے ساتھ جب عیدگاہ لے گئے۔ یعنی جو پہلے میں نے واقعہ سنا ہے یہ بھی سرکار سے ملتا جلتا واقعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بی بی حلیمہ سعدیہ کی ایک طرف سے دودھ پیتے تھے، دوسری طرف سے دودھ نہیں پیتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سیدہ حلیمہ کے بی بی حلیمہ کا ایک بیٹا حارث بھی تھا، تو میرے آقا اس کے حق کا اس کا جو حصے کا دودھ تھا وہ نہیں پیتے تھے، بلکہ آپ دائیں طرف والا دودھ پیتے تھے، بائیں طرف جو اپنے بھائی کے لیے آپ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس سے غریب نواز نے بھی یہ سرکار کے جو تھا اس پہ عمل کیا۔ اور بلکہ آپ خود فرماتی ہیں، آپ کی والدہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ پیٹ میں تھے، 4 مہینے رہتے تھے دنیا میں آنے میں ان کے ولادت کے، آپ کہتی ہیں کہ میں اپنے پیٹ سے ذکر اللہ کی آواز کو سنا کرتی تھی، خواجہ غریب نواز۔ بلکہ ان کے پاس ایک شخص آیا کسان خواجہ غریب نواز کی بات کہ حضور میرے فلاں علاقے سے میں آیا ہوں، بڑا دور کا فاصلہ تھا، تو وہاں کا جو گورنر ہے وہ آپ کا مرید ہے، اسے ٹیکس لگا دیا ہے، میں دے نہیں سکتا اتنا ٹیکس، مہربانی کریں کہ آپ جو ہے وہ میری سفارش کر دیں کہ چلو یہ اگر معاف نہیں کرنا اسے تھوڑا سا کم کر دے یا قسطوں میں کر دے۔ تو آپ نے فرمایا چلو پھر، تو آپ اس کے ساتھ کئی کلومیٹر تک آپ اس کے ساتھ پیدل چل کے گئے اس علاقے میں۔ جب اس گورنر کو پتہ لگا کہ میرا شیخ میرے پاس آ رہا ہے تو محل سے باہر آئے، استقبال کیا اور دست بوسی کے بعد اس نے محل میں لے گیا۔ کہا حضور آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا بس اس کا مسئلہ ہے وہ، اس نے کہا حضور آپ صرف مجھے پیغام پہنچا دیتے میں اس پہ عمل کر دیتا، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو خواجہ غریب نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے، اگر میں صرف پیغام بھیجتا تو عمل کر دیتا، اس کو رعایت دے دیتا، لیکن جو اتنا فاصلہ میں اس کے ساتھ چل رہا تھا، جو خوشی اس کے دل میں داخل ہو رہی تھی کہ آج اللہ کا نیک بندہ میرے ساتھ چل رہا ہے، جو دل میں یہ خوشی محسوس کر رہا تھا، یہ خوشی تو اس کو حاصل نہ ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں خواجہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے، عطا کرنے والے۔ آپ فرماتے کہ میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا، بغداد کا علاقہ تھا، وہاں پر 7 آتش پرست انسان ایسے تھے کہ 6 مہینے کے بعد صرف ایک لقمہ کھاتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے وہ، اور لوگ بڑے ان کے غریبیدہ تھے کہ یار 6 مہینے کے بعد صرف ایک لقمہ کھا کے گزارا کرتے ہیں یہ، اور آگ کی پوجا میں لگے ہوئے، عبادت میں لگے ہوئے اس کی۔ جب آپ کو سنا تو آپ ان کے پاس گئے، آپ نے جو ہی اپنی نگاہ ولایت ان پہ ڈالی تو وہ تھر تھر کانپنے لگے، سارے مجاہدین ان کی ساری ریاستیں سب ایک طرف تھر تھر کانپنے لگے۔ تو آپ نے ان کو جھنجھوڑا کہ تم کیوں اس آگ کی پوجا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ آگ کل ہمیں جلائے گی نہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ فرمایا بدبختو اس کی عبادت کرو جس نے اس آگ کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا بھی خالق ہے، اس آگ کا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے، میرا بھی مالک ہے، اس کی عبادت کرو، وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا کہ یہ نہ جلائے؟ تو آپ نے اپنا جوتا مبارک آگ کے اندر ڈال دیا، تو آپ کے جوتے مبارک کو آگ لگنا تو دور کی عبادت، دھوئیں نے بھی مس نہیں کیا۔ جب کی یہ کرامت ہے کہ جتنے وہ 7 بندے تھے جو 6 مہینے کے بعد صرف ایک لقمہ کھاتے تھے، سارے کے ساتھ انہیں کلمہ پڑھ مسلمان ہو گئے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں حاضر ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں حاضری دی، سلام عرض کیا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور سے جواب دیا وعلیک السلام یا کتب المشائخ، اے مشائخ کے کتب تجھ پر بھی سلام ہو۔
اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خام تشریف لا کر فرمایا کہ تم ہندوستان جاؤ اور وہاں پر جو اسلام کی تبلیغ کرو، اس لیے ان کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان الہند ہیں خواجہ غریب نواز رہتے ہیں، ان کو سرکار نے خود بھیجا کہ ہندوستان میں جاؤ تبلیغ کرو۔ یہاں پر آیا تو یہاں پر ہندو کا ایک جھیل تھی، تالاب تھا پانی کا، انا ساگر، آپ نے اس کے پڑاؤ میں جو ہے وہ اپنا خیمہ لگا لیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو وضو کے لیے پانی آپ نے مرید کو کہا کہ جاؤ لوٹے میں پانی لے آؤ، تو وہاں پر تو نگرانی تھی وہ پانی پہ کہ وہ مسلمان کے پانی نہ لے یہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ یار پانی تو میرے شیخ نے وضو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا معذلہ وہ تو شودر سمجھتے تھے، ناپاک سمجھتے تھے مسلمانوں کو، اور انہوں نے کہا نہیں ہمارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو مرید روتا ہوا آگے کہ حضور تو پانی نہیں دے رہے وضو کے لیے، تو آپ کو جلال ہے، فرمایا جاؤ ان کو صرف ایک لوٹا پانی دے دو، وضو ہی کرنا ہے بس۔ انہوں نے پھر انکار کر دیا، پھر آپ کو جلال ہے، پھر آپ خود تشریف لے گئے اس انا ساگر، ابھی تک وہ جھیل ہے انا ساگر جھیل جو ہے، آپ نے پانی کو حکم دیا، ساری جھیل کا پانی جو ہے وہ آپ کے لوٹے میں کوزے میں بند ہو گیا۔ کہتے ہیں نا دریا کو، یہ تو حکایت ہے نا، محاورہ ہے، اصل حقیقت آپ نے کر کے دکھا دی۔ اللہ والے ہیں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اختیار عطا فرماتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے، بڑا ان کا مرتبہ ہے۔ غوث اعظم نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ میرا یہ قدم حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جب آپ نے یہ اعلان سنا خواجہ غریب نواز نے، تو آپ نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور کہا یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قدم نہ صرف میری گردن پر ہے بلکہ میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ اور پھر غوث اعظم سے آپ نے اجازت لی کہ میں اس طرح ہندوستان جا رہا ہوں سرکار کے حکم سے، تو آپ نے فرمایا جا تو جاؤ، راستے میں ایک شیر بیٹھا ہے، ذرا وہاں سے دھیان سے گزرنا۔ اور وہ شیر کون ہے جی؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر یہاں پر آپ نے حاضری دی اور یہاں پر آپ نے جو ہے 40 دن تک چلہ کاٹا، جس کا آپ بھی یادگار وہاں موجود ہے، جہاں بیٹھ کے آپ نے سرکار داتا صاحب سے فیض حاصل کیا۔ پھر یہاں سے جب جانے لگے تو کیا کہتے گئے؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ میرا آپ کا شعر نہیں ہے، یہ خواجہ ہند کا شعر ہے، خواجہ غریب نواز کا شعر ہے، عطا رسول کا شعر ہے، سلطان الہند کا شعر ہے۔ آپ یہ شعر گنگناتے گئے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ تو پرسوں ان کا عرس مبارک ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کوشش فرمائیں کہ آپ بھی اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔